बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आपके लिए नई वीडियो बनाने लगे हैं। जानिए, सीखिए और अमल कीजिए। ठीक है। एज ए मुसलमान बच्चों को अपने दीन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, आपकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए, आपकी किरदार साजी के लिए। तो हम जितने भी टॉपिक आपके दिमाग में हैं या हम जानते हैं, हम इंशाल्लाह सब के बारे में आपको गाइड करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप फिर उस वीडियो को देख के जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे और फिर उसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखें, एक बात याद रखिए कि सिर्फ किसी चीज़ को देख लेना, पढ़ लेना और सीख लेना ये कामयाबी नहीं होती, बल्कि अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना और अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल करना और फिर दीनी लिहाज से उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना एक मुसलमान के फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है। और तभी आपको असल कामयाबी मिलती है। तो ये हम छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि छोटे बच्चों को हम इस तरीके से चीज़ समझाते नहीं हैं। बस कोई जो स्कूल से या घर से कोई थोड़ा बहुत गाइड करते हैं। ज़रा बच्चे वीडियो तो नहीं देख सकते ना, बच्चे नेट पे भी नहीं होते, तो वो फिर उतना सीख नहीं पाते। तो इंशाल्लाह ताला हम ये वीडियो बनाएंगे और हम स्कूल में भी इसका इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि टीचर बच्चों को गाइड करे। और आपसे भी गुजारिश है कि वालिदैन जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे को बिठा के थोड़ा बहुत इसके मुताबिक ज़रूर समझाइएगा। ठीक है। तो नेकी जो है चाहे छोटी हो, हमारे लिए काबिल फ़ख्र होती है और अपने बच्चों की किरदार साजी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हम इस बात पे तो कुड़ते हैं कि जो है कि बच्चे अच्छी बातें नहीं सीखते या आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, टॉन्ट करते हैं। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में मुजरिम हैं कि हम अपने फ़राइज़ को बेहतर तौर पे अदा नहीं करते। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो ख़ुद भी इसको समझे। हो सकता है उसके नॉलेज से ये नीचे की चीज़ हो, इतनी जो है कि उस टाइप की ना हो कि उसे इसकी ज़रूरत हो, लेकिन छोटे बच्चों को इसकी हर वक्त ज़रूरत रहेगी। हर नए आने वाले छोटे बच्चे को इसकी ज़रूरत होगी। तो बराए मेहरबानी उसको गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक अल्लाह ताला। अब हम बच्चे को जो है कि कंपल्सरी बताते हैं अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं। हम बच्चे से इशारा भी करवाते हैं, ऊपर रहते हैं, और छोटी मोटी बात हम उसे बताते हैं, लेकिन उससे आगे हम छोटे बच्चों को तो नहीं सिखाते। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने बच्चों को बतानी है कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, वादहु ला शरीक है, यानी उसकी वधानियत में उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला एक है। ये जो हमारी कायनात है, अल्लाह ने ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ बनाई है। यानी किसी चीज़ के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने बनाई है। दरख्त हैं, पहाड़ हैं, हवा है, हमारे लिए जो और भी हमारे बेनिफिट्स हैं, जो चीज़ें जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने बनाई है। हाँ, उसमें इंसान थोड़ा सा इस तरीके से काम करता है कि जैसे बीज उगा दिया, अब ज़ाहिर है आगे अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो उसमें से पौधे को बनने देते हैं या नहीं, और पौधे को दरख्त में तब्दील होने देते हैं या नहीं, उस पर फल फूल लगने देते हैं या नहीं। तो अल्लाह मालिक है हर चीज़ का। दुनिया में हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। राज़िक है, यानी सबको रिज़्क देता है। ठीक है। सिर्फ इंसान ही रिज़्क नहीं लेते, चरिंद परिंद जानवर, सब मखलूक़ात, जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं वो सबको रिज़्क देने वाला है, मुसव्विर है। आप देखें अल्लाह मियाँ ने कितनी बड़ी दुनिया बनाई, कितने लोग भेजे। ठीक है। और सबकी अपनी एक पहचान है। कुछ जो थोड़े बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन आपने देखा कि सब 2 आँखें, 1 नाक, मुंह रखने के बावजूद भी अपनी एक पहचान रखता है। ठीक है। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हम पे सख्ती करता है या अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह हमसे
بہت پیار کرتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے ذرا سوچیں، دنیا میں سب سے زیادہ ان سے کون پیار کرتا ہے؟ تو بچے اپنی والدہ کا نام لیتے ہیں، ماما، امی، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوتے ہیں کہ جیسے بچے کو ماں تیار کرتی ہے اور باہر بھیجتی ہے، اور راستے میں کوئی ایک جو ہے وہ کیچڑ ہے، اس میں بچہ گر جاتا ہے، اس کے کپڑے گندے جاتے ہیں، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں باہر جاتی ہے، بچے کو پکڑ کے اندر لاتی ہے، ایک تھپڑ لگاتی ہے، پھر اس کو واش کرتی ہے، اس کو باتھ دیتی ہے، اس کو پھر سے تیار کرتی ہے، اور پھر اس کو کھیلنے بھیج دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم غلطی کرتے ہیں، کوئی ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے، تو اللہ میاں ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سزا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں جب ہم ان سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے نا چھوٹے بچوں کو کہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ سوری بولیں، تو اسی طرح جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایک ماں ہم سے اتنا پیار کرتی ہے تو خود سوچیں کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات چھوٹے بچوں کی تھوڑی سمجھ سے دور ہے، لیکن سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ پیروں کو اور قبروں پہ اور آگے پیچھے اس طرح کی اپنے سر جھکا دیتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ امیر غریب سب کی سنتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو غریب ہیں تو جو ہے ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، یا اللہ نے ہمیں غریب کیوں رکھا ہے تو اللہ امیر، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی کہاں آزمائش ہے، اللہ نے کس کو چھوٹ دی ہے، اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے منوان جو کچھ اللہ نے کیا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ تو ہم سے کرتا ہی ہے نا، تو ہمیں بھی اللہ سے کرنا ہے۔ اب اللہ سے ہم کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں ہم نے کرنا ہے، اور جن جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم نے منع ہو جانا ہے، یہی پیار ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا، پہچان ہے جو ان کی، وہ اللہ ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے نا 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی وقت وہ ویڈیو بھی ہم بنائیں گے، آپ کو اللہ کے ناموں کے ہم میننگ سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آپ نے بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جیسے انسانوں کے کوئی نام ہوتے ہیں نا، کوئی ذاتی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا اپنی پہچان، نام جس سے ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی جتنے نام ہیں، جیسے ہم خدا بولتے ہیں، ہم ڈفرینٹ نیمز پکارتے ہیں، ہم 99 ہزار سب بولتے ہیں، ہم اس میں سے کچھ ہمیں اچھی طرح یاد ہوتے ہیں، کچھ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ جو ہے کہ یاد آتے ہیں، تو وہ سب صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اسم جامد ہے۔ اسم جامد کی تعریف ہے نا، نہ کسی سے بنا ہوتا ہے اور نہ اس سے کچھ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نام جو ہے نہ کسی سے بنا، نہ اس سے کچھ بنے گا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا، نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لیں تو تکریم کے لیے کچھ لگائیں، عزت کے لیے کچھ لگائیں، خالی اللہ نہ بولیں۔ کیا بولنا ہے آپ نے؟ جیسے اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ساتھ آپ نے کچھ لگانا ہے عزت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نام جب آپ کوئی بھی اپنی خواہش، جائز خواہش، جب بھی ہم بات کریں گے تو اس میں جائز لفظ ضرور ہوگا۔ جب بھی آپ کو کوئی اپنی جائز خواہش پوری کرنی ہے، چھوٹے بچوں کو ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے ہیں، انہیں کوئی چیز چاہیے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے اللہ سے ہی مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ لفظ جو ہے نا، اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں، یعنی آپ اس کی تکرار، پکار سے اللہ کو پکار کے اپنی حاجتیں بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خالص ہو کر پکارو گے، سب حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگو،
کوئی اور دنیا میں آپ کو دینے والا نہیں ہے. اگر سبب بھی ہے والدین کا تو وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی آپ کو دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ واحد ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی اور نہیں ہم کہیں گے جس سے اس کی عبادت کر لینی چاہیے. نیور. صرف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اللہ تمام کائنات کا مالک ہے, ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا, تمام چرند پرند جانور جن فرشتے انسان سب کا بنانے والا, پالنے والا, رزق دینے والا ہے. ساری کائنات پر اس کی فرما روائی ہے. وہ تمام فیصلے خود کرتا ہے. تمام علوم کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں تمام مخلوقات اس نے پیدا کی. یہ زمین, آسمان, پہاڑ سب اس نے بنائے. ہمیں کھانے کو وہی دیتا ہے, ہمیں پیدا کرتا ہے, ہمیں مارتا ہے. سب کچھ وہ کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو وہ نہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے. تو صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اور صرف اللہ ہی پیار کے لائق ہے. اللہ ہی عزت کے لائق ہے. اللہ ہی پکارنے کے لائق ہے, کیونکہ دینے والا صرف وہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی معلومات جو ہے چھوٹے بچوں کے کام آئیں گی. بیسٹ آف لک. ضرور پڑھیے گا, سیکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.